بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اربعین نبوی میں ہم لوگوں نے اب تک 37 حدیثیں پڑھ لی ہیں. آج 38ویں حدیث، الحدیث الثامن والثلاثون عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہاں سے پڑھنا ہے. عبارت خوانی کر لیں گے، اس کے بعد اس کی وضاحت جانتے ہیں انشاءاللہ. پڑھیں مشائخ. بسم الله الرحمن الرحيم. جی پڑھیے شیخ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. صح جی پڑھیے شیخ. شیخ عبداللہ کنٹینیو. مما افترضت عليه تركته عليه عبداللہ، ولا يزال شیخ عبداللہ آپ عبدي. کی آواز بالکل ابتدا سے نہیں ہے، یہ آپ پھر سے شروع کرو عن ابی ہریرہ سے. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد دالی آذنته. تھوڑا سا وہ باب مفعلہ ہے تو عادالی ولیا، الف مقصورہ. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. جی رواه البخاري. ٹھیک. الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن وغيرهما. صحیح. اچھا پڑھنا آگے بس اب سب پڑھ لیجئے، 40ویں بھی پڑھ لیجئے پھر. الحدیث الاربعون. ایک منٹ شیخ، کیونکہ اس میں 20 منٹ ہی ہیں تو اس کے بعد جو دوسری میٹنگ شروع کریں گے نا اس میں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 حدیثوں کی یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے 38ویں حدیث پڑھی اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حدیث قدسی بیان کی اور یہ بات کہی، ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، یہ بات کہا، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے دوست کو دشمن بنائے یعنی میرے دوست سے دشمنی کرے تو میں اس کے حق میں جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں یا اس کی اجازت میں دے دیتا ہوں. عادہ کہتے ہیں دشمن بنانا، دشمنی کرنا. عادہ ای اتخذ الولی عدوا، دوست کو دشمن بنانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دوست ہے اس کو دشمن بنانا. اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن کے آپس میں، مومن مرد دوسرے مومن مردوں کے آپس میں دوست ہیں. تو یہ ولایا کہتے ہیں المحبہ والنصرہ،
اسی سے ولی وہ جو محبت کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ کس کا ولی ہے؟ اللہ تعالیٰ مومن اور متقی انسان کا ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ یقیناً جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی رنج ہے، نہ کوئی ان کو غم ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر اعلان کر دی ہے. اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ کے ولی کون ہیں اس کی وضاحت کر دی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی اللہ کون ہیں، اللہ کے ولی کون ہیں، اولیاء اللہ کون ہیں، اس آیت میں وضاحت کر دی گئی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن بھی ہیں اور پرہیزگار ہیں، متقی. تو المؤمن التقی هو الولی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا مومن ہے وہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. تو جتنے لوگ اولیاء اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی کچھ قبریں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں بھی ان کی کیا حالت تھی جن کے ناموں پر یہ مزار بنائے گئے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں گے، ان کا ماضی جانیں گے، ان کی تاریخ جانیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی وہ ان کے اندر ولی نما صفتیں تھیں، یا وہ ایسے انسان تھے جو بے نمازی تھے. تو جتنے لوگ آج کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز وہ لوگ نمازوں سے دور ہیں. تو جو انسان نمازوں سے دور ہے وہ انسان کچھ بھی کر لے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. یہاں تو علماء کے درمیان یہی مسئلہ محل اختلاف ہے کہ جو انسان نماز چھوڑنے والا ہے وہ تو ایمان ہی میں نہیں رہے گا، تو پھر وہ چاہے کہ ولی کی بات کریں. تو ولی وہ انسان ہے جو مومن ہو اور متقی ہو. اور متقی ہونے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرائض عائد کیے ہیں ان کی ادائیگی یہ ضروری ہے. اس کے بعد ہی چل کر یہ مومن متقی بنے گا، اور وہ متقی انسان اللہ تعالیٰ کا ولی کہلائے گا. تو جس کے اندر ایمان نہیں، یا ایمان کے اندر کمزوری ہے، شرک ہے، تو پھر وہ انسان کبھی مومن کہلانے کا لائق نہیں. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑتا ہے، اس میں غفلت برتتا ہے اور لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، تو پھر وہ ایسا انسان بھی وہ متقی نہیں ہے، تو وہ یقیناً ولی بھی نہیں ہوگا. تو ولایت کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مومن ہو، دوسرا یہ کہ وہ متقی ہو. جو آیت سورہ ممتحنہ کے آخر میں ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے جن باتوں پر بیعت لیتے تھے، اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ کن چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ یہ انسان ولی ہے نہیں ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن. تو یہ دیکھیے موٹی موٹی چیزیں ہیں جو بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم خواتین کرتی تھیں، اور وہ بیعت کرتی بھی تھیں. تو یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے، اس کے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لیا کرتے تھے. تو بیعت، یہ جو ولی کہہ کر اپنے آپ کو لوگ بیعت لیتے ہیں یا اپنے مرید بناتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں میں ان کا دامن جو ہے داغدار ہوتا ہے. خاص طور پر شرک سب سے بڑا جو گناہ ہے. یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرنے والے یہ خود اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں، تو پھر یہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں؟ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ولی، سارے مومن اللہ کے ولی ہیں. بس ولی وہ انسان جو مومن بھی ہے، متقی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی. تو یہ ولی ہونا، اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی خاص خصوصیت کی یا ایسی کوئی بات نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں بیان نہیں کی گئی.
قرآن حدیث میں یہ ساری صفتیں بیان کی گئیں کہ کون انسان بن سکتا ہے ولی۔ اچھا، اگر ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک مومن دوسرے مومن سے کسی بات میں اختلاف کرتا ہے، اور اگر یہ معاملہ اس کی دینداری کی وجہ سے اس سے دشمنی کوئی انسان مول لیتا ہے، تو پھر یوں سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی سے، اللہ تعالیٰ کا جو مومن متقی بندہ ہے اس سے گویا کہ وہ دشمنی کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی سے دنیاوی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے اور یہ اختلاف اس کے اندر بغض و عداوت نہیں پیدا کرتا، تو پھر یہ چیز انسانی فطرت میں ہے، اور اس سے یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی دشمنی گویا کہ ثابت نہیں ہوتی۔ جو لوگ سچے پکے مومنوں سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو ایذا رسانی کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ گویا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کو جو انسان ان ساری چیزوں کو جو اپنائے گا اور ان ساری چیزوں پر جو عمل کرے گا، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا۔ اور جب یہ فرائض ادا کر لے، پھر اس کے بعد جو آدمی جس قدر نفل میں بڑھے گا، آگے آئے گا، وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنے گا۔ اچھا، وہ کس طرح محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح اس انسان کو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ یہ برابر یہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب آتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ خود اس سے محبت کرے گا۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ۔ جب میں اس سے محبت کروں گا تو میں اس کا کان ہو جاؤں گا، اس کی اسی طرح اس کی آنکھ ہو جاؤں گا، اس کا ہاتھ ہو جاؤں گا، اس کا پیر ہو جاؤں گا۔ پھر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں گا، اگر مجھ سے وہ پناہ طلب کرے کسی چیز سے تو میں اس کو پناہ بھی دوں گا۔ تو یہاں یہ جو بات کہی گئی کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یہ جو کان ہیں ہمارے، یہ تو پیدائشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائے ہیں۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے پہلے سے بھی یہ کان ہمیں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور یہ ہمارے انسانی بدن کا ایک حصہ ہے۔ تو پھر یہ کیا مطلب کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، تو کیا ایک اللہ تعالیٰ کا جو ولی رہے گا اس کا کان حقیقت میں کیا اس کا کان نہیں رہے گا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا کان بن جائے گا؟ یا وہ لوگ ایسا کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ تو یہ اس کے اندر علماء نے جو بات واضح طور پر کہی کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی سنے، اسے اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی کام کرے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی اس پیر سے چلے، اس ہاتھوں سے کام کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق نصیب ہوگی، اسی کو اس حدیث میں اس بات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کان ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کرنے کے لیے کہیں، کہنے کے لیے کہیں، سننے کے لیے کہیں، یہ سارے کام انسان کرتا ہے، تو پھر گویا کہ یہ یوں سمجھیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ اپنے اعضاء کو استعمال کر رہا ہے۔ تو در حقیقت یہ انسان کے ہی اعضاء ہیں، لیکن ان اعضاء سے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو۔ تو یہ بات اس کے اندر ہمیں یاد رکھنے کی۔ اور اس کے بعد وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر اس محبت کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ انسان کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، اور اسی طرح جہنم سے پناہ بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کرے گا۔ اب اس حدیث کے ذریعے سے جو لوگ حلول وغیرہ کے قائلین ہیں صوفیہ میں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتر جاتا ہے بدن میں، تو یہ لوگ ایسی حدیث سے دلیل لینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں ایک ٹکڑے کا اور بھی وہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ
یہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے وہ بعد میں یہ کہے گا کن فیکون، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی قدرت دے گا کہ وہ کوئی چیز کہے گا کہ یہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ یہ صوفیہ کے غلط عقائد میں سے ہے۔ ایسا ایک جملہ اس حدیث کے آگے ان لوگوں نے گھڑ لیا ہے، وہ ٹکڑا موضوع ہے۔ یہاں تک حدیث بالکل صحیح ہے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہی صحیح کلمات کے ساتھ وارد ہے جو یہاں پر امام نووی نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس میں یہ جملہ بڑھا لینا یا یہ کہنا کہ صوفیہ کو اللہ تعالیٰ یا اولیاء کو اتنی طاقت دیتا ہے، اپنے بادشاہت میں سے انہیں یہ حق عطا کرتا ہے کہ وہ جو کہیں گے تو وہ ہو جائے، یہ سب سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں۔ یہاں تک اس حدیث کا مفہوم مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں الحدیث التاسع والثلاثون، 39ویں حدیث کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ الحدیث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان 3 چیزوں کو معاف کر دیا۔ ایک تو غلطی سے کوئی کام ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور بھول سے کوئی کام ہو جائے، آپ سے غلطی بھول جائیں